خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھتا ہوں، متی باب 5 اس کی آیت نمبر 17، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ میرے عزیزوں اور میرے محترم جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بڑے معتبر پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت مقدسہ ماشیخ کے منہ سے ادا ہونے کا سبب کیا بنا؟ جو ہمارا موضوع بحث ہے کہ کیا شریعت آج لاگو ہے یا شریعت لاگو نہیں ہے، کیا شریعت جزوی لاگو ہے یا شریعت مکمل لاگو ہے، یہ ساری باتیں، سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی تعلیم کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ کیوں لوگوں میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی؟ میں ایگزامپل کے لیے اجازت چاہوں گا کہ اگر میں اسلام کی ایگزامپل دوں، آپ کے پاس ایک بک ہے ہولی قرآن، آپ اس کے فالوور ہیں، اگر کوئی نیا معلم، نیا ربی آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کو تعلیمات دیتا ہے، آپ کی تعلیمات اگر قرآن پاک کی تعلیمات سے اختلاف رکھتی ہیں تو آپ اس بندے پر سوالات کریں گے، یہ آپ کا حق ہے۔ جب ماشیخ یشوع یسوع مسیح ناصری اسرائیل میں تشریف لائے تو جب انہوں نے تعلیمات کو بیان کرنا شروع کیا تو یہ جائز سوال تھا یہودیوں کی طرف سے کہ وہ مسیح کے بارے میں سوچتے اور سوالات کرتے کہ کیا یہ شخص موسیٰ کی معرفت دی جانے والی توریت شریعت کے برخلاف باتیں کرتا ہے، تو کیا یہ اسے ختم کرنے یا منسوخ کرنے آیا ہے؟ یہ سوالات تمام اس امت کے ذہن میں موجود تھے۔ اور ایک اور بات بڑے پتے کی یاد رکھیے کہ ہمارے ماشیخ یسوع مسیح ناصری کی کوئی درجنوں ملاقاتیں سردار کاہنوں سے نہیں ہوئیں، کوئی درجنوں ملاقاتیں سردار کاہن سے نہیں ہوئیں۔ میرے مسیحی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر وقت اسی طرح سنہیڈرن لگی رہتی تھی، اسی طرح جو ہے مجلس سجی رہتی اور وہاں پر ماشیخ تشریف فرما رہتے اور سوالات اور جوابات ہوتے رہتے۔ مسیح کی آڈینس زیادہ تر عام اور ان پڑھ لوگ رہے ہیں، اور ایسے لوگ رہے ہیں جو روایات کی پیروی کرتے ہیں، جن کے پاس ہم مسیحیوں کے پاس کیتھولک والوں نے بائبل پہنچانے پر پابندیاں لگا رکھی تھی، ہمارے پاس بائبل مقدس تو پروٹسٹنٹ کے وسیلے پہنچی۔ وہ وقت مسیحیت میں گزرا ہے، تو آپ 2000 سال پہلے تمام یہودیوں سے کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہر گھر میں ہی لوگوں کے پاس مقدس بائبل تناخ موجود تھی؟ میں جانتا ہوں اس کا سوال کا جواب بھی۔ ہر اسرائیلی کو یہ حکم تھا کہ وہ توریت کو لکھے اور اپنے پاس مسودہ رکھے، لیکن اس کے ثبوت زیادہ تر یہ ہیں کہ تمام باتیں اورل تورا پر چل رہی تھی، زبانی توریت پر چل رہی تھی۔ اورل تورا، ٹریڈیشنل روایات، تالمود، ہلاخہ، تمام باتیں اس پر چل رہی تھی۔ اور یہی سوالات بار بار مسیح سے ہوتے کہ ہمارے ربی تو یہ بات سکھاتے ہیں، آپ یہ بات سکھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، یہاں سے۔ اور ایک اور مسیحیت کا المیہ یہ ہے کہ ہماری مسیحیت میں جو تورا لفظ ہے عبرانی کا 84:51، اس کا متبادل آگے چل کے یونانی میں
54:51 کا متبادل بھی نہیں ہے، بلکہ 84:52 کا متبادل ہے، 84:51 کا متبادل نہیں ہے، اس تورا کا متبادل ہے جو توریت کے معنوں میں بھی استعمال ہوگی، رسومات کے معنوں میں بھی استعمال ہوگی، تالمود کے معنوں میں بھی، ربیوں کی تعلیمات کے معنوں میں بھی استعمال ہوگی۔ وہاں پر آگے کنفیوژن میرے مسیحی بھائیوں کو مقدس پولوس کے خطوں سے ہی جا کر ہوتی ہے۔ کوئی ایک کسی اور 12 رسول گزرے، 12 رسولوں میں سے کسی کی بھی، پادری صاحب سے آج میرا چونکہ سوال جواب ہونے ہیں، کہیں پر بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ 12 رسولوں نے کسی نے شریعت پر سوال نہیں اٹھایا، شریعت کو کمزور نہیں کہا، شریعت کو بے فائدہ نہیں کہا۔ ربی، یہ بھی عبرانیوں کے خط کے بارے میں بھی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کیا that letter was written by ربی شاول or not۔ اس کی ابتدا میں لکھا ہے عبرانیوں کے نام خط۔ تو عزیزو، یہاں پر سوال میرے دوستو یہ پیدا ہوتا ہے کہ منسوخ کرنے آیا ہوں یہ نہ سمجھو۔ یہودیوں میں یہ کنفیوژن آنے لگی کہ کیا یہ، چونکہ ان کے ہاں اورل تورا ہلاکہ، جس کو ہلاکہ بھی بول دیتے ہیں بعض، تو یہ تالمود کی جو تعلیمات ہے ان کے ہاں وہ بھی تورا ہی کنسیڈر ہوتی تھی، توریت ہی کنسیڈر ہوتی تھی۔ انسائکلوپیڈیا پڑھ لے بے شک، اسے بھی وہ توریت ہی کنسیڈر کیا کرتے تھے۔ اور جب مسیح خداوند نے سبت کے بارے میں، میرے مسیحی بھائی بڑے فخر سے کئی لوگ کہتے ہیں مسیح نے سبت کو توڑا۔ اگر مسیح نے سبت کو توڑا تو ہی واز سینر، اور سینر کی قربانی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ سینر آپ کا کفارہ کیسے دے سکتا ہے؟ مسیح نے احکامات بدل ڈالے، اگر مسیح نے احکامات بدلے تو استثناء 13 باب کے مطابق معاشیات اصل معاشیات تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی اور ہی شخصیت تھی۔ دلائل ہی غلط، اپنے قدموں پر خود ہی کلہاڑی مار کے میری مسیحی قوم میرے معاشیات کو جھوٹا قرار دیتی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ سبت کو توڑا، سبت کو بدلا، یہ کیا وہ کیا، ماشیاخ نے توریت کی درست تفہیم بیان کی، درست تفہیم بیان کی۔ اسی لیے ماشیاخ نے کہا کہ میرا جوا نرم اور ملائم ہے، کہ میں جو ٹیچنگز دیتا ہوں، میں جو تشریحات کرتا ہوں مقدس تورا کی، وہ ایکچول یہ ہیں، وہ جو فزیکل احکامات دیے گئے ہیں ان کا اسپرچول میننگز یہ ہیں۔ اب ربی یوحنان کہتا ہے، پادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں کسی عالم کا ریفرنس نہیں دوں گا لیکن مجبوراً مجھے بولنا پڑا۔ ربی یوحنان کا کہنا ہے کہ تورا کو کوئی غیر قوم کو ہاتھ تک نہ لگانے دو، اسے جان سے مار ڈالو۔ شاید پتہ نہیں دیکھنے تک بھی ربی یوحنان نے منع کیا۔ تو ربی یوحنان افضل ہے یا مقدس تورا کا حکم افضل ہے؟ سارا پراسپیکٹو ہی، تمام منظر ہی چینج تھا، ماحول ہی چینج تھا۔ مقدس تورا کی تعلیم میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تعلیمات کو بگاڑا جا چکا تھا۔ اگر ماشیاخ آ کے، اگر مسیح آ کے، آج بھی یہودی اگرچہ ہمارے یشوع کو نہیں مانتے، آج بھی وہ اس امید پر قائم ہے کہ ماشیاخ آئے گا تو تمام بگاڑ دور کر دے گا۔ جہاں جہاں اگر کسی کو تورا کو سمجھنے میں کمی ہے، نہیں سمجھ پائے، تو مسیح آ کر اس کی وضاحت کر دیں گے۔ یہ میرا سوال آگے چل کے بنے گا کہ مسیح نے کتنے حکموں کی کس طرح سے وضاحت کی، اس کی لسٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، سوائے چند ایک باتوں کے، سوائے چند ایک باتوں کے۔ لکھا ہے یہ نہ سمجھو بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اب پورا کرنے پر پھر ہمارے مسیحیوں کے ذہنی طور پر بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اسرائیلی کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسرائیلی کلچر کو سمجھنا ضروری ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے عرب کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، عرب کے ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ بڑی
میں چونکہ اسلام پہ تو بات کرنے نہیں آیا، ہر علاقے کے ریلیجن کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کے رسم و رواج کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا مقدس بائبل اجازت دیتی تھی یا کبھی حکم آیا کہ ابراہیم کا، مقدس ابراہیم کا نوکر ان کی ران کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے؟ آپ جانتے ہیں اٹس ہیبرو کلچر، یہ کنعان کا کلچر تھا۔ کس نے سکھایا جناب ابراہیم کو ختنہ کرنا؟ پھر کہتے ہیں یہ ختنہ تو صرف یہودیوں کے لیے ہے، ابراہیم کے جتنے نوکر تھے، چاکر تھے، خانہ زاد تھے، وہ سارے کیا یہودی تھے؟ پھر بات آتی ہے تورا پہ، پھر بات آ جاتی ہے، میں چونکہ حوالے نکالنے میں وقت نہیں ضائع کروں گا، پھر بات آ جاتی ہے مقدس پالوس کی۔ مقدس پالوس نے اس آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، مجھ سے سوالات پوچھئے گا کہ جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ نہیں کا مقصد کیا ہے؟ وہ پالوس رسول نے یہ مفہوم والی آیت بولی، اور اس پہ سوال میرا سوال اور میرا جواب بھی اسی نشست میں ہے، اسی مقدمے میں ہے کہ گناہ کی مزدوری موت، گناہ کی مزدوری موت، یہ بتایا کس نے؟ شریعت نے۔ اگر یہ شریعت نے بنایا تو عدن میں شریعت کہاں سے آئی؟ آدم اور حوا پر موت کا اعلان کہاں سے ہو گیا؟ ابھی تو شریعت آئی ہی نہیں، ابھی تو جناب موسیٰ پہ شریعت اتری ہی نہیں۔ کون سا وہ حکم ہے، کہاں سے وہ حکم نازل ہو گیا جس نے ان پر موت کا اعلان کیا؟ چونکہ انہوں نے گناہ کیا اور موت صادر ہوئی، سزا تینوں کو ملی، سام کو ملی، حوا کو ملی، جناب آدم کو ملی۔ ابھی تو دور شریعت کا تھا نہیں، سزائیں کہاں سے لاگو ہو گئیں؟ کیا اسرائیل کا خدا، کائنات کا بادشاہ یہوہ، جسے اللہ کہنے میں بھی مجھے کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ بائبل میں 3 سے 4 دفعہ اللہ لکھا جا چکا ہے، اگر کسی کو شرم آتی ہے تو پہلے بائبل مقدس میں سے اللہ کا لفظ تبدیل کروائے، پھر آ کے بحث کرے۔ مجھے اسے اللہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی، کیونکہ بائبل کے ترجمے نے لکھ ڈالا ہے۔ اب یا بھاگے مسیحی تو یا پھر مانے مسیحی۔ اچھا، لہذا اب حکم تو تھا نہیں، باغ عدن میں فتویٰ کہاں سے جاری ہو گیا؟ ابھی حکم تو تھا نہیں، قائن کو قتل کا پتہ کیسے چل گیا؟ ابھی تو حکم تھا نہیں، قائن اور حابل کو قربانیاں دینے کا اندازہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو حکم تھا نہیں، نوح کو پاک جانوروں کی قربانیاں دینے کا پتہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھنا چاہوں گا۔ ٹائم سر مجھے بتاتے رہیے گا، چونکہ میں نے 20 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہتے ہیں، تھینکس گاڈ۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 26، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی۔ یہ جناب ہم مسیحی جو ہیں جناب پالوس کے ایمان پر درس کی تعلیم کو الٹ ہی اینگل میں لیتے ہیں۔ اصل میں بات ان کی درست ہے، رب کو جب ماننا ہو، اگر کوئی بت پرست فلسطی ہے، کنانی ہے، اموری ہے، جو اس دور میں ہوا کرتے تھے، اگر کوئی یہوہ کو خدا مانتا تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان لایا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ یہوہ ہی واحد لا شریک ہے، وحدہ لا شریک خدا ہے۔ ایمان لایا، ایمان تو شرط ہی پہلے ہے۔ یہ کہاں کی بات ہے کہ ایمان پہلے شرط نہیں ہوتی؟ شرط تو ایمان ہی پہلے ہے، اور ایمان کے بعد پھر عمل کیا جاتا ہے۔ جس بات کو سنا جاتا ہے اس پر ایمان لایا، بھروسہ لایا جاتا ہے، پھر اس کو زبان سے اقرار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے میری بات مانی۔ کیا فقط ایمان رکھا؟ ایمان نہیں رکھا۔ ایمان رکھ لینے کے بعد اس پر بھروسہ اور یقین کر کے مانا کہ yes I will do, I have to do۔ پھر لکھا ہے اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا، اور میرے
معزز بھائی، سارے علمی لوگ بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں پر جہاں آئین اور قوانین کا لفظ آیا ہے، عبرانی کی جو ان کے پاس لغت موجود ہوگی وہاں لکھا ہے تورا۔ اب تورا کا چونکہ تورا کا مطلب لکھ دیا گیا ہے لا، ایکچولی لا نہیں ہے، تورا کا مفہوم ضرور لا ہے لیکن لغوی معنی ہدایات ہیں، ہدایات ہیں، خدا کی دی گئی ہدایات ہیں۔ تورا کے معنی دیکھیں، سٹرونگ میں دیکھیں، اس کو لا اس لیے کہا گیا چونکہ وہی ہدایات قوانین کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور شاید چونکہ میرے بھائی اور میرے دیگر دوست اپنی نشست میں مزید بیان کریں گے کہ آئین میں اور قانون میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جو لا کو جانتے ہیں، جو لا کی فیلڈ سے ہیں، دے نو ویری ویل کہ کانسٹیٹیوشن میں اور لا میں فرق ہوتا ہے۔ آئین پاکستان میں فرق ہے، کرمینل لا میں فرق ہے، سول لا میں فرق ہے۔ اس قدر ہماری مسیحیت نیرو مائنڈڈ ہے کہ یہ ساری باتیں ان تک پہنچی ہی نہیں، اور یہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہمارے لکھا ہے آئین پر عمل کیا، اگر یہ عمل نہ کرتے تو ان کی اولاد کو برکات کیسے ملتی؟ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں ابراہیم کو ساری باتیں بتاؤں گا کیونکہ یہ اپنی اولاد کو وصیت کرے گا۔ اس نے یہ ساری باتیں اورلی زبانی پہنچانی ہیں آگے، اور یہ پہنچتی چلی گئی۔ اگر قوانین کا ذکر کرتے چاہیں پہنچتی چلی گئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، بہت خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے۔ زبور 119 جو ہے یہ کلام کی میں کہتا ہوں کہ بنیاد اور جان ہے، بائبل مقدس کا بالکل سینٹر میں حصہ بنتا ہے اور یہ کلام کی جان بنتا ہے۔ اب معاملات ہی مقدس پولس رسول کو سمجھنا بت پرستوں سے کنورٹ ہونے والوں کے لیے مشکل تھا اور آج بھی ہے۔ بھائی یہ بتانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پہلی صدی میں اور دوسری صدی میں جب رومنز کنورٹ ہوئے تو جو جیوش کرسچن تھے ان کو کیسے قتل و غارت کی گئی۔ ویکیپیڈیا، انسائکلوپیڈیا دیکھیں، اور پابندی لگا دی گئی، پابندیاں لگائی گئی کہ کوئی سبت نہیں منائے گا، کوئی تورا کی فالوئنگ کا حکم نہیں دے گا۔ جب آپ کے ملک میں حکومت ایک خاص فرقے کی آ جائے تو باقی تمام فرقوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ لیکن 119 زبور خدا کی شریعت کی برکتیں بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ بات جو میں جانتا ہوں کہ جہاں پر بات آ کے ہماری رکنی ہے، بھائی ہم جو ہے کلام کی بات ہوتی رہی، میں ایک اور چیز واضح کرتا جاؤں کہ گناہ کی مزدوری موت، رانگ۔ خطا کی قربانی کے لیے تو میدہ بھی دیا جاتا، وہاں تو کوئی جانور نہیں مارا جاتا۔ کون سی موت؟ مر تو آج بھی آپ رہے ہیں مسیح پر ایمان لانے کے باوجود، 2000 سالوں سے مرتے آ رہے ہیں۔ ایکچولی آپ کفارے کو سمجھ ہی نہیں پائے، حنانیہ سفیرہ ایمان لے کر آئے، فضل کا دور، جھوٹ بولا، حنانیہ بھی ختم، سفیرہ بھی ختم۔ کہاں گیا آپ کا فضل کا دور؟ کہاں گیا آپ کا فضل کا دور جب پولس رسول نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، اس کے شیطان کے حوالے کر دو تاکہ اس کا بدن سزا پائے؟ کیوں نہیں اس کے بدن کو بچایا آپ کے فضل نے؟ پھر وہی پولس رسول کہتے ہیں کہ جو اعلانیہ پھر سے
حکم عدولی کرتے ہیں، معاشیہ کو ذلیل کرتے ہیں، اور خطوں میں لکھا ہے پھر ان کے لیے کوئی دوسری راہ بچی ہی نہیں۔ کہاں گیا آپ کا فضل؟ فضل کو سمجھ لیجئے، فضل ہے کیا؟ کاش یہ میرے مسیحی بھائی سمجھ جائیں۔ فضل کا لفظی مختصر سا معنی، پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہیں کچھ، تھوڑے میری طرح بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، فضل کا مطلب ہے گریس، اور گریس سادہ سا ٹیچر آدمی ہوں یہ سمجھاؤں گا کہ گریس مارکس۔ یعقوب رسول نے کہا کہ جو ساری شریعت پر عمل کرتا ہے، وہ اگر ایک حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ ساری شریعت کا گنہگار ٹھہرا۔ انہوں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، آپ کیوں توڑتے ہیں؟ ایک حکم بھی نہ توڑے۔ لیکن چونکہ آپ کی نیچر میں باغی پن ہے، آپ کی فطرت میں باغی پن ہے، اس لیے آپ کے لیے ایک شفاعت کرنے والے کا انتظام کیا گیا ہے کہ وہ آپ کی شفاعت کرے۔ اور آپ اگر 613 حکموں کی لسٹ جو وہ شاید میمونائٹس نے بنائی ہے، اگر 613 میں سے آپ کے 600 پورے ہوئے ہیں، 13 نہیں پورے ہوئے، تو باقی کے 13 روپے معاشیات نکال کے آپ کے پورے کر کے تو دے دے۔ دس از دا گریس، یہ ہے فضل، کہ جہاں آپ پورے نہیں اتر سکے، جہاں لکھا ہے کہ شریعت کے اعمال سے کوئی راست باز نہیں ٹھہر سکتا، ماشیاخ نے خود کہا، ماشیاخ سے پوچھا گیا، ایک بندے نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ماشیاخ فرماتے ہیں کہ تو حکموں پر عمل کر۔ ماشیاخ کہتے ہیں کہ حکموں پر عمل کر تو ہمیشہ کی زندگی پا۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ تو شریعت پر عمل کر کے تو راست بازی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ کنٹراڈکشن ہے؟ ایک اور بات، انہوں نے آنا ہے، ہماری جو آگے بحث چلنی ہے، ہماری بحث چلنی ہے عیدوں پر چل کر۔ سارے اخلاقی قوانین مان لیے گئے، سارے اخلاقی قوانین مان لیے گئے۔ میں ان سے پوچھوں گا اگلی نشست میں، ان کے ہاں نہانے دھونے کے کیا یہ اخلاقی قوانین ہیں؟ یہ سیریمونیل کی طرف نہ لے جائیں۔ ہاں، آپ سب علماء توجہ رکھیے گا کہ اگر ہیکل نہیں ہوتی تو قربانیاں نہیں ہوتی۔ ہم مسیحی شریعت کے ماننے والے کب کہتے ہیں کہ قربانیاں دیں؟ آپ کہتے ہیں یہ 100% کہتے ہیں شریعت پر عمل کریں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں 100% شریعت پر عمل کریں، لیکن شریعت کے تقاضے ہیں۔ ایک ہے حکمیہ شریعت، ایک ہے آپشنل شریعت۔ خدا کے ہاں آپ کو بیاہ کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں دیا گیا کہ جو بیاہ نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا، نہیں، یہ آپشنل ہے آپ کے لیے، یہ آپشن ہے۔ پھر خدا نے جب دیکھا کہ انسان کی راہیں دائیں بائیں ہیں، خدا نے محبوبہ کو اپنے نکاح میں لینے کی اجازت دے دی۔ آپ جانتے ہیں یہ خدا کی طرف سے آپشنل ہے۔ میں آج کی بات نہیں کروں گا، میں پہلے کی بات کروں گا۔ میرے بھائی نے آج شاید چوتھی دفعہ سفید کپڑے کی بات کی ہے۔ میں ان سے روبرو نہیں بات کرتا کیونکہ اجازت نہیں ہے، اپنے صدروں کے ذریعے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو رب نے حکم دیا، کیا انہوں نے تضحیق میری اڑائی، یا انہوں نے تضحیق شریعت کے ماننے والوں کی اڑائی، یا اس کی اڑائی جس نے شریعت دی؟ انہوں نے شریعت کے دینے والے کا مذاق بنایا، انہوں نے شریعت دینے والے کو مذاق میں اڑایا کہ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ وہ کپڑا لا کے دکھائیں۔ میں یہ کہتا ہوں انبیاء کی ساری لسٹ آپ کے پاس ہے، کسی ایک عورت کا آپ کپڑا دکھا دیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ کسی بھی عورت، کسی بھی نبی کا، بیوی کا، کسی کا بھی کپڑا دکھا دیں، میں آپ کے ہاتھ، آپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کی مقدسہ مریم جس نے مسیح کو جنم دیا، اس کے بعد کلام کہتا ہے کہ ان کے اور بھی بہن بھائی ہوئے، اس کا کوئی کپڑا ہے تو دکھا دو۔ آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ آپشنل ہے کہ اگر بندے کو اپنی بیوی پر شک ہو
کیا سمجھیں گے یہ شریعت کو، یہ پیگن کیا شریعت کو یہ سمجھیں گے، خدا کے منہ کی باتوں کو یہ کیا سمجھیں گے یہ پیگن لوگ؟ وہاں پر آپشن دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو اپنی بیوی پر شک ہے تو اس کے پاس یہ سلوشن ہے کہ وہ یہ عمل کر کے تواڈے پتہ نہیں تواڈے علاقے چ ہوندا کہ نہیں ہوندا، ساڈے وڈ وڈیریاں دے وچ جڑے بابے بیٹھے ہو، کوئی تائی نانی دادی سویرے سویرے سہاگ والی رات نوں سویرے سویرے اٹھ کے آ جاندی سی، پت کوئی شے ہے تے دے دے۔ تواڈے پتہ نہیں مذہب چ ہوندا ہونا، یہ ضروری نہیں ہے، آپشنل ہے۔ نبیوں کے کپڑے دکھائیں ورنہ آپ کے نبیوں کے ساری جتنی بھی والدائیں ہیں، خدا قدوس مجھے معاف کرنا میں جواب دینے پر مجبور ہوں، آپ کے سارے انبیاء کی والداؤں پر یہ سارا حرف آتا ہے کہ کسی ایک کا بھی کپڑا جو ہے وہ لال نہ نکلا۔ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ یہ آپشنل حکم ہے، تو شادی کرنا آپشنل ہے بھائی، نہیں کرتا تو نہ کر۔ اب انہوں نے کہا 202 حکم، یہ تو معافی چاہتا ہوں، ریبٹل میں ہم شامل ہونے لگ گئے ہیں، ہاں معافی چاہتا ہوں جی، میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں اس کو اسی چھوڑ، پھر نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو، میں تھوڑا چلا۔ آخر میں بات جا کے آئے گی عیدوں کی طرف۔ بھائی نے اور میں نے بھی یہ بات کرنی ہے، عیدوں پر تو ہماری بات ہونی ہے۔ اچھا، عیدوں پر جانے سے پہلے 5 منٹ رہتے ہیں جی، کتنے؟ 6 منٹ رہتے ہیں۔ فضل پہ بات میں نے کر دی کہ جو گریس مارکس ملنے ہیں وہ فضل ہے، اور کفارہ ہماری امت کا، جہان کا، وہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے دوسری موت سے بچاؤ کا کفارہ ہوا ہے، پہلی موت سے بچاؤ کا کفارہ نہیں ہوا۔ پہلی موت ہر ایک مرے گا، گناہ کی مزدوری پائے گا۔ دوسری موت کا کفارہ ہوا ہے کہ دوسری موت کس پر آتی ہے اور کس پر نہیں آتی، یہ کفارے پر بھی رب نے چاہا تو کہیں کسی سے بات ہو جائے گی۔ اچھا، ہیکل کا ہونا ضروری ہے بھائی قانون کے لیے، جو قانون سمجھتے ہیں، کسی جگہ بھی کسی بچے کو آپ نے آرمی میں لے کے جانا ہے، چیسٹ کی پیمائش چاہیے، قد کی پیمائش چاہیے، بچہ ایلیجیبل نہیں ہے، نہیں بھرتی ہوگا۔ قربانیوں کے لیے ایلیجیبلٹی چاہیے، لوازمات ہیں، قربانیوں کے لیے لوازمات ہیں، ہیکل نہیں ہے، نہیں ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جب فلسطی عہد کے صندوق کو چوری کر کے لے گئے، وہ جنگ میں لے گئے اٹھا کے، تو بعد میں سیمویل کہاں قربانیاں چڑھاتا رہا، کہاں قربانیاں ہوتی رہی؟ وہ ساری قربانیاں ہی آپ کے نقطہ نظر سے ساری ہی ناجائز ہیں۔ پھر میرے مسیح کے دور میں ہیکل میں عہد کا صندوق نہیں تھا، ہر سال یوم کفارہ مناتے رہے، ہر سال یوم کفارہ مناتے رہے۔ جب پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق نہیں ہے، اس کی آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ مسیح نے ایک دن بھی نہ کہا کہ چونکہ آگے عہد کا صندوق نہیں رکھا جس پہ جا کے خون کے چھینٹے ڈالنے ہیں، لہٰذا یوم کفارہ ہمیشہ کے لیے ختم؟ تو عید عہد کے صندوق نہ ہونے کے باوجود بھی یوم کفارہ کی عید جاری و ساری رہی۔ دانییل پردیس میں رہا، نبوکد نظر کا سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، دانییل وہاں پر بھی رہ کر یروشلم کی طرف منہ کر کے 3 وقت نمازیں پڑھتا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں کہ وہ نہ ہو تو یہ نہ ہو، شرائط ہیں ہر چیز کی۔ جس کی بیوی نہیں، کلام میں لکھا ہے شوہر کی شریعت، جس کی بیوی نہیں اس پر شوہر کے فرائض ہی نہیں آتے، جو زنا نہیں کرتا اس پر زنا کا حکم ہی نہیں، جو قتل نہیں کرتا اس پر قتل کا حکم نہیں، جو ہیکل کے احکامات ہیں لاویوں کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں ہے۔ میں کس بات کا سردار بن کے تو فکرے کرتا رہوں؟ عورتوں کے حیض کے بارے میں فارمولے سارے جتنے بھی احکامات ہیں، میں مرد ہو کر کیوں فکر مند رہوں؟ ہر ایک کی اپنی اپنی سٹیج ہے، میرے مسیحیوں کو وہ سٹیج جوڑنی آئی ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں سمپلی یہ کہوں گا، متی کی انجیل کا حوالہ پڑھنا چاہوں گا، بس میں ایڈ کرتا ہوں جی 3 منٹ، 3.5 منٹ۔
لکھا ہے متی کی معرفت انجیل، یہ متی کی انجیل نہیں ہے، متی کی معرفت انجیل ہے، متی کی معرفت انجیل ہے۔ چاروں اناجیل میں واقعات ڈیفرنٹ ہیں۔ آج بھی ایک معزز نے بڑی پوسٹ لگائی، عامر شہزاد نہیں مانتا کہ جو کلام الہامی ہے۔ الہام آپ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول یہ کہے کہ خداوند کی طرف سے میرے پاس کوئی حکم نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں۔ میری باتیں تلخ تو ہوتی ہیں لیکن ہیں کلام کے اندر۔ الہام اور واقعات کا اندراج کرنا اور چیز ہے۔ چاروں اناجیل کے مصنفین نے واقعات کا اندراج کیا، کلیکشن کی ہے۔ اور جی موضوع پہ بات جی میں الہام پہ نہیں گیا، میں یہی تو بات کر رہا ہوں، میں الہام پہ تو نہیں گیا، میرا موضوع یہی ہے۔ آخری آیت اور آخری وقت آن پہنچا، متی 13 باب ماشیات فرماتے ہیں، سنیے گا۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ بس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی سے جمع کریں گے۔ یہاں پر جو یونانی میں لفظ لکھا ہے وہ تورا ہے۔ تورا کی مخالفت کرنے والے، تورا کی مخالفت کرنے والے بدکار بے شرع کو اگر شرع لگتی نہیں تو مسیح بے شرع کو اکٹھا کرنے کا حکم کیسے دیں گے؟ اور پھر وہ جو آیت ہے جس میں خداوند کہتے ہیں بتیرے مجھے خداوند خداوند کہیں گے اور میں ان سے کہوں گا کہ میری ان سے واقفیت نہیں، وہاں بھی جو بدکاروں کا لفظ ہے، میرے مسیحیوں نے وہاں پر بھی دغا دی ہے اپنے مسیحیوں کو اور آپ لوگوں کو بھی اور سارے جہان کو، وہاں بھی لفظ ہے بے شرع۔ بے شرع مجھ سے دور ہو جو میں تمہیں جانتا ہی نہیں تھا۔ باقی باتیں عیدوں کی ہونی ہیں، وہ سوال و جوابات میں پوری ہو جائیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ 1 منٹ ہے۔ اچھا، آج اس 1 منٹ میں اتنا بتاؤں گا کہ یہودیوں میں کنورژن ہوتی تھی، یہودیوں میں کنورژن ہوتی تھی۔ اسی خداوند نے کہا تم بڑا لمبا سفر کرتے ہو کنورٹ کرنے کے لیے، تو جو کنورٹڈ ہوتے تھے وہ 2 طرح کے ہوتے تھے، غیر توشاو اور غیر صدیق۔ غیر توشاو اور غیر جو ہے صدیق، چونکہ ابھی ٹائم نہیں رہا تو خدا نے تمام امتوں کو سکا لکڑہارا سب کو کھڑا کر کے کہا کہ میں آج کے دن تمہیں ایک قوم قرار دیتا ہوں۔ سب ہر ایک جو یہوہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ ایک ہی قوم ہے، اور اس قوم کو خدا نے امت اسرائیل کہہ کر پکارا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔